میں نے کہا تھا اتباع اور تقلید میں ازرو قرآن کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس قرآن کی اتباع کرو جو نازل کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی. تو وہ اپنے باپ دادا کی کیا دلیل سے اتباع کر رہے تھے؟ اندھی تقلید کو اتباع کہا گیا ہے نا. نہیں آ رہی بات. تو قرآن میں اطاعت کا لفظ, اتباع کا لفظ وہ تقلید ہی کے معنی میں ہے, ایک ہی چیز ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے فرق نکالے ہیں, قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی, اور اولو الامر. اولو الامر میں حکمران بھی ہیں اور عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق علماء ہیں. اب اللہ کی اطاعت کرو دلیل سے, رسول کی اطاعت کرو گے دلیل سے, تو آگے علماء کی دلیل سے ہے بھائی. بولو نا بھائی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا مفہوم عام ہے کہ علماء کی اتباع کرو تو پھر تو گمراہ علماء بھی ہیں بھائی. تو جس عالم کی بات قرآن و سنت کے خلاف چلی جائے تو پھر تو وہاں ہم کو علماء کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات معقول ہے. واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول, امام شافعی کا کوئی قول اگر دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نبی کے خلاف ہے, پھر جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرے گا خدا کی قسم کافر ہو جائے گا وہ, کیونکہ وہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کہنے سے نہیں پتہ چلتا کہ امام حنیفہ کا یہ قول نبی کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ نہیں رہا ہوتا. اگر امام حنیفہ نبی کے خلاف اقوال کرتے تو ابو حنیفہ نہ ہوتے وہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ابو حنیفہ تھوڑی بنتے. دیکھو نبی کے خلاف بات کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, تو علم ناقص ہو یا سمجھ ناقص ہو. نہ ان کا علم ناقص تھا نہ ان کی سمجھ ناقص تھی. علم بھی مجتہد کی ڈیفینیشن یہ قرآن و سنت کا عالم اور اس کو سمجھنے والا. حدیث میں آتا ہے میری جو بات سنو آگے پہنچا دو, کیونکہ بہت سے لوگ بات سنتے ہیں رب حامل فقہ غیر فقیہ, سمجھتے نہیں ہیں. یہ بھی انجینئر صاحب نے اب تک اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا تھا ہر آدمی حدیث سمجھ سکتا ہے, تو میں نے کہا تھا یہ تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. تو فقیہ اور غیر فقیہ کی شرط کس نے لگائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فرق نبی نے کیا ہے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آپ ہانک سکتے. تو امت کے فقہا وہ زیادہ حدیث کو سمجھتے تھے. تو اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کو جب ایک حدیث ملی ہے تو آپ اس کا مطلب کچھ اور سمجھے ہو, امام ابو حنیفہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھے ہیں, تو آپ اپنی سمجھ کو حدیث قرار دے رہے ہو, امام حنیفہ کی سمجھ کو حدیث کے مخالف. حالانکہ وہ امام حنیفہ کی سمجھ حدیث کے خلاف نہیں, آپ کی سمجھ کے خلاف ہوتی ہے. ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں اپنی سمجھ پہ اعتماد کرنے کے بجائے انسان کے بچے بنو, کسی مجتہد کی سمجھ پہ اعتماد کرو. کیونکہ امام حنیفہ کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حدیثیں امام صاحب تک نہ پہنچی ہوں, یہ بھی پاسبل ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے ساری حدیثیں پہنچ گئی, یہ تو ممکن ہے نا, تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو امام حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. لیکن جب ہوا تو ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث ملنے کے بعد چھوڑ دیا, اور پھر فقہ حنفی میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز استسقاء, بارش کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک بارش میں کوئی نماز ثابت نہیں ہے, صرف استغفار ہے. سمجھ رہے ہو؟ صرف کیا ہے؟ استغفار. لیکن ہم ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے نا. صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد, وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث موجود ہے, تو امام صاحب تک حدیث پہنچی نہیں تھی, تو جب ان حضرات تک پہنچی انہوں نے بولا نا بھائی, کیونکہ یہ ابھی دین تھوڑی آ رہا ہے بھائی, صدیاں ہو چکی ہیں. یہ سب کام پہلے آپ نہیں ہمارے سامنے حوالے پیش کرے ہیں, یہ سب کام پہلے ہو چکا ہے. تو پہلے سب سے پہلے قرآن ہے, کتاب اللہ ہے, حدیث کا مقام اس کے بعد ہے. پھر حدیث متواتر پہلے ہے, خبر واحد بعد میں. تو یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا بس جہاں سے بھی جو اذا صح الحدیث, کہیں سے بھی حدیث ملے لے لو, ایسا نہیں ہے بھائی. کہیں سے بھی حدیث ملے گی سب سے پہلے قرآن پہ, پھر متواتر حدیث پہ, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ. تبھی جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے نا, چاروں فقہا کے اصول ہیں حدیث پہ عمل کرنے کے. تو امام حنیفہ کے اصول کیا ہیں, جو علماء احناف کے اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ خبر الواحد حجت, خبر واحد حجت ہے چند شرطوں کے ساتھ. نمبر 1, قرآن کے خلاف نہ ہو.
نمبر 2 سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو، چاہے بخاری کی حدیث ہو. نمبر 3 ایسی حدیث نہ ہو جس میں ابتلا عام ہو اور نقل کرنے والا ایک ہو. یعنی ایک واقعہ نبی کے دور میں ہوا، سب نے دیکھا، نقل صرف ایک کر رہے ہیں، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ واقعہ یہ بیان کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے. دیکھو انڈا موڑ پہ دھماکہ ہو جائے، ایک آدمی آ کے بتا رہے دھماکہ ہوا ہے، بم پھٹا ہے، آپ کہو گے یار صبح سے ایک ہی بندے نے بتایا، یہ بم پھٹنا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں جو اکیلے آپ نے سنا ہو. اہمیت بھی ہے اس خبر کی اور سنا بھی سب نے، تو ایک کیوں نقل کر رہا ہے؟ تو اگرچہ وہ کتنا ثقہ ہوگا مگر یہ قابل قبول نہیں ہے. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب 2 مٹکے پانی ہو جائے نا تو پھر اس میں نجاست گرے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. احناف کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جب تک مائع کثیر اتنا زیادہ پانی کہ جس کو لوگ دیکھنے میں پانی کہیں اس میں تھوڑی سی نجاست گرے گی وہ پانی نہیں ہوگا. 2 مٹکے پانی تھوڑا نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے. 2 مٹکے پانی میں نجاست گرے گی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. اب ہمارے خلاف یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو صحیح حدیث ہے، آپ اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بھائی نجاست کا مسئلہ نبی کے دور میں اتنا عام تھا، صبح و شام نمازیں ہوتی تھی، ایک صحابی یہ کیوں روایت کر رہے ہیں؟ اور پھر حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا، کسی نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا؟ وہ واقعہ کیا تھا؟ کنویں میں گر کے ایک حبشی ہلاک ہو گیا تھا، حضرت عمر نے سارا پانی نکالنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ 2 مٹکے سے کئی گنا زیادہ تھا. نہیں یاری بات. وہ تو کہتے بھائی جب اتنا پانی نکال دو کہ رنگ بو اور ذائقہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا سارا پانی. تو یہ تو صبح و شام ہوتی تھی نا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک کسی کے ہاتھ میں ایک خطرناک چیز آ جائے، اور جیسے وہ امریکہ کہتا ہے نا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے تو یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا تو کہیں بھی پھاڑ دیں گے. ہوتا ہے نا ہر وقت وہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا تو کہیں بھی پھاڑ دیں گے. تو واقعی اگر سوچو ایٹم بم کسی غیر محفوظ ہاتھ میں چلا جائے یا کسی پاگل کے ہاتھ میں آپ نے بندوق پکڑا دی، او بھائی بھاگو پھر وہاں سے. تو یاد رکھو یہ قرآن و حدیث کسی انجینئر یا کسی ڈاکٹر کے پاس آ جائے نا، بھاگ جاؤ وہاں سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ایک بم ہے جو نااہل کے ہاتھ میں آ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بم ہے جو کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا جو اہل نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر دے گا. تو اب یہ نہیں کہ اس کو سنو وہاں سے پتلی گلی سے نکلو بھائی، جیسے پاگل کے ہاتھ میں بندوق، عقل مند کے ہاتھ میں آئے گی، فائدہ ہوگا اس بندوق سے. آپ کہو گے اس کے پاس آگے کھڑے ہو، یہاں چور نہیں آئیں گے، یہاں ڈاکو نہیں آئیں گے. جیسے یورپ میں جو پولیس ہوتی ہے نا، لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں پولیس ہوتی ہے، بھاگ جاتے ہیں لوگ یہاں سے. کیا ڈاکو بعد میں لوٹے گا، یہ پہلے لوٹ لے. یہاں ایک ہوٹل تھا، وہاں کبھی کبھار مجھے پٹھان ہوٹل کے پراٹھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں وہاں جاتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے. تو وہ پولیس والے بھی موبائل آتی تھی، وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا، وہ دھڑا دھڑ پراٹھے، وہ دھڑا دھڑ چائے. میں نے کہا آپ کا تو آدھا بزنس تو یہیں سے ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہاں سے ہو جاتا ہے بھائی، 1 روپیہ نہیں دیتے، پراٹھے بھی کھاتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں. اور تو ہمارے ہاں بھائی سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے. جو بیان نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کہیں کھڑے ہوئے ہوں تو آپ وہاں سے شارٹ ہو جاتے ہو. تو ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہوگا تو ڈیفنس کا سبب بنے گا، بندوق محفوظ ہاتھوں. تو اسی طرح یاد رکھو قرآن و حدیث اس کے اہل کے پاس جب ہوتا ہے تو وہ پھر صحیح گائیڈنس ملتی ہے. جب نہ اہلوں کے ہاتھ میں آ گیا نا، سعودی عرب میں کوئی نہیں ہے ایسا، آپ کو نہیں ملے گا کہ سعودی عرب میں کوئی بھی ڈاکٹر جو ایک میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کو فتوے دے رہا ہو. کبھی سنا آپ نے؟ وہاں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، ہمارے ہاں گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. لہذا کوئی بھی اٹھے، غامدی صاحب جیسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں. آج نیا فتویٰ کسی نے بھیجا کہ وہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ان کو دلیل یہ چاہیے کہ نبی نے منع کیا ہو کہ عورت امامت نہیں کرے. ان کے یعنی باقاعدہ ایسا تھوڑی ہے بھائی، صحابہ میں کہیں بھی نہیں ہوا کہ کسی عورت نے امامت. امی عائشہ نے غلام کو نماز پڑھائی ہے، غلام کے ساتھ نماز پڑھی تو غلام کو امام بنایا، جو ان کا غلام تھا، صحیح ہے نا، اس کو امام بنایا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنایا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ خود نہیں بن سکتی. کون سا ایسے تو بھائی کچھ بھی. تو ان لوگوں کو یہی کہا جائے گا بھائی اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت امامت نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے اخیرہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ نے بھی عورت کا ذکر قرآن میں ہمیشہ مرد کے بعد کیا ہے، تو صفوں میں بھی عورت مرد سے پیچھے کھڑی ہوگی. تو نہیں ہوتی، محاذات میں آ جائے نا مرد کی نماز باطل ہے.
اور یہ مرد, اللہ نے مرد کو مقام دیا. تبھی میں کہتا ہوں گھر جا کے جب مسجد میں جماعت چھوٹ جائے تو گھر میں بیوی کو نماز پڑھا لیا کرو, اس بہانے آگے کھڑے ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے, اور جیسے جیسے کہو گے وہ کرتی رہے گی. آپ یوں کرو گے اللہ اکبر, وہ بھی کر لے گی. کتنا اچھا فیل ہوگا نا. رکوع میں جاؤ گے وہ بھی چلی جائے گی, سلام پھیرو گے وہ بھی. تو 5 منٹ کے لیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا میری بیوی میرا سنتی ہے, الحمدللہ میرا کہنا مانتی ہے. اس کے بعد سلام کے بعد پھر بھاگ جاؤ وہاں سے. تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں بھی ہم بیگم کو کیا کر دیں, ایک ہی جگہ رہ گئی ہے یار جہاں آدمی اپنی مردانگی ظاہر کرتا ہے, آپ نے وہاں بھی عورت کو کیا بنا دیا, امام بنا. تو یہ ہوگا مارکیٹ میں. تو اتباع تقلید ایک ہی چیز ہے. باقی کوئی کہتے ہیں فلاں نے لکھا ہے, فرق ہے, لکھنے دو, لکھنے دو.